السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ عید الفطر کی مبارکباد دینے کے لیے ایک مختصر ولاگ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ صبح انشاءاللہ عید الفطر ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ عبادات کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی وجہ سے اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔ اور آج رات چونکہ لیلۃ الجائزہ ہے اور اس رات کو اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے لوگوں میں کی مغفرت پورے رمضان میں ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس رات کو ہم ضرور کچھ نہ کچھ وقت عبادت کے لیے مختص کریں۔ خاص کر وہ میرے بھائی جو پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں اور قرب و جوار سے ہیں، ان کے پاس یہ اس وقت رات کا ٹائم ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس رات کو ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جا کر حاضری لگا کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، عبادات کے ذریعے اللہ کے حضور پیش ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر دے، ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے جن لوگوں کی مغفرت اس رات کو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح عید الفطر ہے، تمام اہل اسلام کو میں عید الفطر کے ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور درخواست کروں گا کہ عید الفطر کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہاں بھی چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بڑے بابرکت اجتماعات ہوتے ہیں، تو امت مسلمہ اس وقت چونکہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً کشمیر، فلسطین کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی ہیں اور پریشان ہیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور دعاؤں کا خصوصاً اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے تبصروں اور ولاگ سے کچھ دن دور رہا۔ انشاءاللہ العزیز اب رمضان کی مصروفیات ختم ہو چکی ہیں، کل عید الفطر ہے اور انشاءاللہ کل سے ہی ہم اپنے سیاسی تبصروں کا اور ولاگ کا آغاز کریں گے۔ کچھ لوگ ہماری اس خاموشی کے دوران جو ہے دیکھا گیا کہ وہ انہوں نے علماء کے خلاف، دین کے خلاف اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے خلاف اپنی دشنام درازی جو ہے جاری رکھی، تو انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کو بھی بھرپور دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ خصوصاً وزیر اعلیٰ کے پی کے جو نیم مردہ گھوڑے کی طرح کبھی دم ہلا دیتے ہیں، کبھی کھر ہلا کر اپنی زندگی کا تاثر دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی اپنی زندگی کے، اپنی سیاسی زندگی کی آخری سانسوں پر ہے، یہ سیاسی موت مرنے والا ہے۔ یہ جماعت کے اندر، یعنی اپنی جماعت کے اندر بھی انریلیونٹ ہو چکا ہے، اور جماعت کی قیادت کے سامنے بھی اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے۔ تو اب وکٹ کے دونوں طرف اپنے کھیلنے کو چھپانے کے لیے یہ کبھی علماء کے خلاف، کبھی مولانا صاحب کے خلاف بات کرتا ہے، تو ان تمام ہرزہ سرائیوں کا بھی انشاءاللہ اب جواب دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ پسند آئے گا۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے۔ تب تک آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں بندہ عاجز کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔